بلالیوں میں بیٹھ جا میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام یا السلام علیکم اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا یہ معرفت کے راستے ہے اہل دل کے واسطے یہ معرفت کے راستے ہے اہل دل کے واسطے جنیدیوں سے جا کے مل جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ سفید تو سب بچی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا سفید تو سب بچی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا سفید تو سب بچی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کا شوق ہے ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کا شوق ہے تو آنکھ بند کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا تو آنکھ بند کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا اگر ہے خلوت عزیز اگر ہے خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل اگر سکون چاہیے اگر سکون چاہیے دھمالیوں میں بیٹھ جا اگر سکون چاہیے دھمالیوں میں بیٹھ جا جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا مظفر آپ تک رسائی اپنی سہل تو نہیں مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا آواز اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ بابا بلے شاہ کے اندر جب تلاش حق جو ہے
وہ بہت زیادہ جب وہ نمودار ہوئی، بیدار ہوئی، تو اس نے بابا بلے شاہ کو پریشان کیا، اور بابا جو ہیں ان کو جو ان کے مرشد ہیں ان کے بارے میں معلوم ہوا، اور آپ ان سے ملنے ان کے گھر گئے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ان کے جو شاہ حسین تھے انہوں نے پوچھا کہ کون؟ تو بابا بلے شاہ نے جواب دیا کہ یہی تو معلوم کرنے آیا ہوں۔ مطلب کہ جب اپنے ذات کے اندر ایک آگہی کا شور اٹھتا ہے، اپنے آپ کو جاننے کا، اپنے آپ کو پہچاننے کا جب ایک شور اٹھتا ہے تو پھر انسان بے قرار ہو جاتا ہے۔ دراصل انسان کے اندر کی یہ جو آواز ہے، یہی اس کے رب کی پہچان کی طلبگار ہوتی ہے۔ وہ سلطان بہو نے کہا ہے نا کہ اے تن رب سچے دا حجرا، اے تن رب سچے دا حجرا، وچ پا فقیرا جھاتی ہو، نہ کر منت خواجہ خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہو۔ تو کتنی خوبصورت بات جو ہے وہ ہمارے پنجابی کے صوفیہ کرام ہمیں اپنے کلام میں سمجھا گئے۔ تصوف کی پوری جو روح ہے، پوری جو تعلیمات ہیں، وہ ان صوفیہ کرام کے کلام میں ہمیں بہت ڈیٹیل کے ساتھ ملتی ہیں۔ جب ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پورے کے پورے سفر کی رودات جو ہے انہوں نے اپنے کلام میں قلم بند کر کے آنے والوں کے لیے چھوڑ دی۔ تو جب اپنے آگہی کا سفر جب انسان کا شروع ہوتا ہے تو پھر سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنی ذات کے اندر وہ اترتا ہے۔ جیسے وہ انہوں نے کہا کہ یہ تن رب سچے دا حجرا، کہ اس تن کے اندر پھر اترنا پڑتا ہے، اس کی سوچوں میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ اور جب انسان سوچ اور غور و فکر کا انداز اپنا لیتا ہے تو پھر اس کا ویژن جو ہے وہ مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ اور اسی ضمن میں ہم دیکھتے ہیں جو پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ قول ہے نا کہ جس کے بارے میں آپ سب نے بہت زیادہ اس کے اوپر تقریباً سبھی لوگوں نے اس کے اوپر جو تھا وہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار بڑے اچھے انداز میں کیا، اور بڑا اچھا میسیج آپ لوگوں نے اس سے جو ہے وہ کنسیو کیا کہ مخلوق کو بے عیب دیکھو۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا قول ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو تھے انہیں مقام استغنا حاصل تھا، وہ بہت بلندی کے مقام پہ تھے ولایت کے، تو یہ ان کا قول ہے کہ مخلوق کو بے عیب دیکھو۔ اور آپ دیکھیں کہ سوچ کا انداز کتنا بدل جاتا ہے۔ اب اس بات کی وضاحت میں نے پہلے ایک آڈیو میں بھی کر دی جو آپ لوگوں کے سوالات آئے تھے، آج پھر تھوڑا سا اس کے اوپر اسی کو ہم مزید ایلیبوریٹ کر لیتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں جو آپ کے ذہنوں میں کچھ ابہام ابھی باقی رہ گئے ہیں ان کے اوپر بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ حکمت کیا ہے؟ حکمت کے بارے میں کبھی سوچا کہ حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر فرد کو اس کے لیول کے مطابق بات سمجھائی جائے، یہ حکمت۔ ہمیں کہا گیا نا کہ دین کی تبلیغ کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے جو ہے وہ ہمیں بڑی حکمت سے کام لینا چاہیے۔ تو حکمت یہ ہے کہ ہمارے جو سامنے والا بندہ ہے اس کا مینٹل لیول ہم نے چیک کرنا ہے، اس کا مینٹل لیول کیا ہے۔ جب ہم اس کے مینٹل لیول کے مطابق اس کو بات کریں گے تو پھر اس کو سمجھ آئے گی۔ ابھی اس سے ہم اس کو ابھی ابتدا کا ہی نہیں پتا، جیسے یہ جو صوفیزم کی پوسٹیں ہوتی ہیں یہ عام بندے کی سمجھ میں نہیں آتی، اس کے اوپر عام لوگ سوال کرتے ہیں، لیکن جو اس ذہن کا بندہ ہے وہ فوراً اس پوسٹ کو بہت انجوائے کرتا ہے، اس بات کو بہت انجوائے کرتا ہے، اس کلام کو، اس شاعری کو بہت انجوائے کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مینٹل لیول جو ہے وہ اس مزاج کا یا اس لیول کا ہوتا ہے۔ تو
ہر بات جو ہے وہ اسی وقت سمجھ آتی ہے جب آپ کا مینٹل لیول آپ کا جو مینٹل کا لیول ہے وہ اس کے مطابق ہو۔ اب یہ جو کال تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا کہ مخلوق کو بے اب دیکھو، اس میں بھی یہی بات جو ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ جب اب اس بات پہ ہم پہلے بھی بات کی ہے، لیکن اب میں پھر اور مزید جو تھوڑی سی آپ لوگوں کا ابہام تھا اس کو دور کرنا چاہوں گی کہ جب تک ہمارے اندر عیب موجود ہیں، ہم دوسرے کے عیب کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ اس چیز کی کوئی قانون ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے اندر خامیاں اور عیب رکھتے ہوئے انہی عیبوں کی دوسروں کے اوپر نشاندہی کر کے اس کو اچھالیں۔ پہلی ایک لیول تو اس کا یہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب ہم جیسے آپ لوگوں نے کہا کہ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو بہت یعنی پتہ ہے سب کو کہ وہ بہت گناہ گار ہیں اور بہت برے ہیں اور بہت برے برے کاموں میں ملوث ہیں، جیسے کہ آج کل بہت زیادہ یہ عملیات اور جادو کا ہماری سوسائٹی میں یہ ایک رواج ہی چل پڑا ہے۔ تو اگر ایسے رشتہ داروں سے ہمارا پالا پڑ گیا تو ہم ان کو کیسے بے عیب دیکھ سکتے ہیں؟ ایک یہ بھی سوال آپ لوگوں کی طرف سے تھا۔ تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ دیکھیں یہاں یہ کہا گیا کہ بے عیب دیکھو، یا یہ نہیں کہا گیا کہ بے گناہ دیکھو۔ گناہ جو ہے وہ آپ کا قریبی رشتہ دار کرتا ہے، وہ آپ کی سگی اولاد کرتی ہے، تو گناہ ہے۔ گناہ کو یعنی ہم ڈفرینشیٹ کریں گے اور گناہ کو ہم سمجھ کے پہچان کے اس گناہ کو دل سے برا جانیں گے۔ اب کیا ہے کہ اب ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا کوئی قریبی عزیز یا ہمارا اپنی اولاد میں سے کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہے، تو اب اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی ذات سے نفرت شروع کر دیں اور ہم اس کی ذات کے اوپر جو ہے وہ ہم حملہ آور ہوں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ اس کانسیپٹ کو اپنے اندر کلیئر کر لینا ہے کہ یہ گناہ برا ہے، میرا یہ بچہ یا میرا یہ رشتہ دار، اس سے میں نے نفرت نہیں کرنی، میں نے اس کے گناہ سے نفرت کرنی ہے۔ پھر اگلا کام ہمارا یہ کہ جس طرح کا ہمارا اس کے ساتھ رشتہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، وہی بات ہے، یہ بھی پھر رشتوں کا لیول آ جاتا ہے کہ اگر وہ کوئی دور کا رشتہ دار ہے تو آپ اس کے اوپر اس طرح سے کام نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی آپ کا بہت قریبی ہے تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اس کے اندر اس گناہ کی پہچان کو ہم پیدا کریں گے، اس کو کنڈیم کریں گے، اس کو بتائیں گے اپنے رویے سے، اپنے الفاظ سے، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ گناہ ہے۔ جب اس کو اس گناہ کا احساس دلانے میں ہم کامیاب ہو گئے تو اب اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے؟ پہلے سٹیپ پہ ہم واضح و نصیحت نہیں کر سکتے، پہلے سٹیپ پہ ہم اپنا رویہ بدلیں گے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ تمہارا رستہ غلط ہے اور جو تم کر رہے ہو وہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ جب اس کو یہ احساس ہو جائے، اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ وہ غلطی پہ ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ ایک حد تک کامیاب ہو گئے۔ پہلا سٹیپ کیا ہے کہ ایک بالی مجرم بن جانا، اپنے گناہ کو جو ہے وہ مان لینا کہ یہ میرا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا کام ہمارا کرنے کا کیا ہے کہ اگلا کام یہ ہے کہ ہم اس کو تائب کروائیں، ہم اس کی ذہنی تربیت اس انداز میں کریں کہ وہ اس گناہ سے توبہ کر لے، اور یہ سارے کا سارا کام جو ہے یہ بڑی محبت اور بڑی حکمت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس چیز کے بارے میں اپنا کانسیپٹ بالکل کلیئر رکھیں۔ یہ فکرہ آپ کو خدا نخواستہ یہ میسج کہیں بھی نہیں دے رہا کہ آپ شریعت کے جو قوانین ہیں ہم اس سے کچھ ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ شریعت کے بغیر طریقت نہیں ہے، شریعت کے قوانین جو ہیں وہی طریقت کے محافظ ہیں، وہی انہی کو فالو کر کے انہی کا باطن طریقت ہے۔ اگر ہمارے پاس دودھ نہیں ہوگا تو ہم مکھن یا گھی حاصل نہیں کر سکتے۔ گھی حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہر حال میں دودھ کی ضرورت ہے۔ شریعت کو کبھی بھی ہم جو ہے وہ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ شریعت کا احترام، شریعت کے قوانین کے اوپر سختی سے عمل درآمد، یہ سب کچھ جو ہے وہ اپنی جگہ ایک مسلم ایک حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے،
اور شریعت کے علم کو ایسے ہی سمجھ لیں کہ شریعت جو ہے یہ ایسے ہی ہے. اس کے بارے میں جو علماء کرام جس مثال سے سمجھاتے ہیں وہ بڑی خوبصورت مثال ہے کہ شریعت ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑی شاہراہ، بہت کھلی سڑک جس پہ ہر شخص جو ہے وہ چل سکتا ہے. اور طریقت کیا ہے؟ ایک تنگ رستہ، ایک بالکل چھوٹی سی باریک سی پہاڑی پگڈنڈی جس کے اوپر آپ نے بہت احتیاط سے چلنا ہے. شریعت سب کے لیے، عوام الناس کے لیے ہے، لیکن طریقت کے اوپر کچھ چنیدہ لوگ چلے جاتے ہیں جو خاص اپنے رب کے کیا کہنا چاہیے، صرف اور صرف ان کی رضا اپنا رب ہوتی ہے. وہ جنت کے طلبگار نہیں ہوتے، وہ اپنے رب کے طلبگار ہوتے ہیں، وہ عشق والے، وہ محبت والے لوگ ہوتے ہیں. اور اس کے اوپر ہر فرد جو ہے وہ نہیں چل سکتا. جو چلے گا وہ بہت دھیان سے، بہت کانشیسلی چلے گا. اور اس لیے شریعت کا کلمہ جو ہے نا وہ کہا گیا ہے کہ وہ شریعت کا کلمہ اور طریقت کا اور ہے. طریقت میں پھر بہت زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے، بہت زیادہ محتاط. شریعت میں تو کہتے ہیں نا نیت کی پکڑ نہیں ہے، لیکن طریقت میں نیت کی بھی پکڑ ہے. اور نیت کے بارے میں بھی آپ دیکھیں، اب آپ کی ماشاءاللہ ایک ذہنی تربیت ہو رہی ہے، اور اس 2 مہینے کے عرصے میں آپ نے دیکھا کہ آپ کی ذات میں، آپ کی سوچ میں تبدیلیاں پیدا ہوئیں. اب بہت ساری باتوں میں آپ لوگ اس چیز کو نوٹ کریں، اور یہ بھی آپ کی ایک اسائنمنٹ ہے، ایک کرنے کا آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں آپ نے ابھی عمل نہیں کیا، صرف نیت آپ لوگوں نے بری رکھی تو آپ کو اس کا وبال جو ہے وہ بھگتنا پڑا. جیسے ایک کوئی اچھا نیکی کا کام ہے، آپ کا کوئی دوست آپ کو کہتا ہے کہ ہم یہ نیکی کا کام کرتے ہیں، اور آپ کی نیت ہے کہ میں نے نہیں کرنا، لیکن اب آپ اس کے دوست کے لیے آپ اس کو ظاہری طور پہ انکار بھی نہیں کر سکتے. وہ آپ کا بہت اچھا سا دوست ہے، تو آپ ظاہراً کہہ دیتے ہو کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلوں گا، میں تمہارے ساتھ اس میں شریک ہو جاؤں گا، اس پروگرام میں یا اس کام میں، لیکن نیت آپ کی اس کے لیے اچھی نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ یا تو آپ جانے کے باوجود، چاہنے کے باوجود اس پروگرام میں شریک ہی نہیں ہو سکیں گے، اور اگر ہو جائیں گے تو آپ اس سے فیض نہیں پا سکیں گے. میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی نا کہ فیض کا ملنا جو ہے یہ انویزیبل چیز ہے، اور یہ ٹوٹل نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. فیض آپ کو اسی لمحے ملے گا جب آپ کی نیت جو ہے وہ بہت خالص، بہت پیور ہوگی، تو پھر ہی فیض ملے گا. اگر آپ ظاہری رکھ رکھاؤ اور اپنے ورکنگ ریلیشن کو مینٹین رکھنے کے لیے کسی ایک نیکی کے کام میں کسی دوست کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو ثواب تو مل جائے گا، ٹھیک ہے، اس نیکی کا، لیکن جو فیض ہے نا وہ نہیں ملے گا، کیونکہ فیض نیت کی پیورٹی پہ. اور کہتے ہیں کہ جو طریقت والے لوگ ہیں ان کی نیت جو ہے وہ اس کی بھی بڑی رکھوالی ان کو کرنی پڑتی ہے کہ ان کے اوپر نیتوں کے وبال بھی بہت جلدی آتے ہیں. تو کیونکہ یہ باطنی سارے کا سارا اس علم کا، اس رستے کا تعلق جو ہے وہ سارے کا سارا باطن سے ہے. تو اس چیز کو بھی ہم سمجھ لیں، اور اس اپنی نیت کے اوپر بھی آپ لوگوں نے کام کرنا ہے، یہ بھی آپ لوگ نوٹ کر لیں. اب ہم نے سمجھا کہ دین کا ظاہر جو ہے وہ شریعت ہے، اور شریعت کا جو باطن ہے وہ کیا ہے؟ وہ طریقت ہے. اور طریقت کا باطن کیا ہے؟ وہ معرفت ہے. اور معرفت کا باطن حقیقت ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تک پہنچنے کے لیے بہت وقت لگ جاتا ہے، بہت محنت درکار ہوتی ہے. یہ ایک سفر ہے جو اکیلے طے نہیں ہوتا. اس سفر میں آپ کو معیت چاہیے ہوتی ہے، آپ کو ساتھ چاہیے ہوتا ہے، اور پھر اس کے لیے آپ کو کچھ کیا کہنا چاہیے، ایک تربیت کے پورے مرحلے سے گزارا جاتا ہے، اور اس میں سے گزر کے پھر آپ حقیقت تک پہنچتے ہو. حقیقت تک ان ظاہری حواس کے ساتھ نہیں پہنچا جا سکتا، ٹھیک ہے. اس کے لیے کیا ہے کہ بہت یعنی یہ ایک اگلا ٹاپک آ جائے گا انشاءاللہ، ہم اس پہ بات کریں گے کہ حقیقت جو ہے وہ غیب ہے، اور اس غیب تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ دنیا جو ہے اس کے لیے کہا گیا، دیکھیں اگر یہ سب کچھ اتنا سمپل اور اتنا سادہ ہوتا تو دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ کہا جاتا، دنیا کو مومن کے لیے دارالامتحان کہا جاتا. یہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ دنیا تو مومن کے لیے دارالامتحان ہے. اور ہم اپنی پوری کی پوری ایفرٹس جو ہیں وہ اس دنیا کو سیدھا کرنے پہ لگا دیتے ہیں. ہماری جو عبادات، ہمارے جو نوافل جو ہیں وہ بھی سارے کے سارے اس چیز پہ بیس کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا کی زندگی کو کیسے نہ کیسے سیدھا کر لیں. تو
اس کو سیدھا کرنے کے چکروں میں ہم اپنی وہ کیا کہنا چاہیے ایک ایسی دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی پہچان کو ہی بھول جاتے ہیں. ہماری پہچان جو ہے وہ جب تک ہم اپنی پہچان خود نہیں کریں گے ہمیں کوئی نہیں کروائے گا. اس کے لیے محنت ہمیں خود کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے ہمیں تنہائی اختیار کرنی پڑتی ہے. اب یہ جو پچھلی دفعہ ایک اور سوال تھا کہ تنہائی کو اختیار کرنا اور دنیا رہبانیت کا، اسلام جو ہے وہ رہبانیت کا مذہب نہیں ہے. پھر رہبانیت کو جو اختیار کرنے سے جب منع کیا گیا ہے تو پھر اسلام میں جو تنہائی کا تصور، جو تنہائی کی جو ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی، اس کی وضاحت جو ہے وہ آپ لوگ طلب کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اس کے اوپر بھی ابھی بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے. تو یہ کیسے دارالامتحان ہے؟ اب دیکھیں، ایک سوال یہ بھی تو پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ساری کائنات کو بنایا، تمام ارواح کو بنایا، ارواح کو اپنا دیدار کروا دیا اور لوح و قلم بنائے اور سب کی تقدیریں جو ہیں وہ لکھی جا چکی ہیں. جب تقدیر لکھی جا چکی ہے تو پھر اس امتحان گاہ کا کیا فائدہ؟ امتحان کا رزلٹ تو لکھا جا چکا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ جب رزلٹ تو تیار ہے تو پھر ایفرٹ کیا معنی رکھتی ہے؟ پھر اس دارالامتحان میں ہمیں کیوں بھیجا گا؟ میری تو تقدیر لکھی ہے، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں اگر دوزخی ہوں، جنتی ہوں، یہ تو لکھا گیا. پھر یہ ساری کی ساری اللہ نے یہ جو دنیا کی یہ جو بساط سجائی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اور آپ کو اختیار دیا ہے، ایک اور مرتبہ آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ خود فیصلہ کر لیں. اللہ کیا کہتا ہے قرآن پاک میں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، پہلے اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو فطرت سلیم پہ پیدا کیا، پھر اللہ کہتا ہے میں نے اس کے اندر ودیت کر دیا دو چیزوں کو. کیا؟ دونوں چیزوں کو برابر میں رکھ دیا، الہام کر دیا دو چیزوں کو، اچھائی کو بھی اور برائی کو بھی. اس لیے پیرالل ہے نفس اور شیطان اور پھر رحمان. یہ سب کچھ ہمارے اندر موجود ہے. ہمارے اندر جو بیٹھا ہوا ہے وہ ہر وقت سچ بولتا ہے. آپ کو جو میں نے یہ بات کی نا کہ تنہائی اختیار کرو، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے اندر کو سمجھنا ہے. تو اپنے اندر کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے جو اختیار دیا ہے اور مہلت دی ہے، یہ کس لیے دی ہے؟ پیغمبر کیوں بھیجے ہیں؟ اگر سارے فیصلے ہو چکے ہیں تو ہماری محنت کا کیا فائدہ؟ ان کتابوں کا کیا فائدہ؟ پیغمبروں نے جو اتنی ایفرٹ کی، اتنی قربانیاں دی، ان کا کیا فائدہ؟ دعاؤں کا کیا فائدہ جو ہم دن رات کرتے؟ تو اس چیز کو ہمیں بالکل ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہونی چاہیے کہ ایک موقع ہمیں دیا گیا، اختیار دیا گیا، ہمیں ہمارے اندر بھی الہام کر دیا گیا، دونوں چیزوں کو، خیر اور شر اندر بھی رکھ دیے گئے اور باہر بھی رکھ دیے گئے، اور پھر اللہ نے موقع دیا، فری ہینڈ دیا ہمیں. اب ہماری مرضی ہے، فیصلہ ہمارا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. اب ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، تو پھر اس کے لیے جو ہماری سوچ ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. جس طرح سے یہ کورس ہم نے شروع کیا، تو اس کورس کو کرنے کے لیے ہم نے اپنے ڈومینز رکھے، اپنے اغراض و مقاصد رکھے. ہمارا مقصد کیا ہے اس کورس کو کرنے کا؟ اس کورس کی منزل کیا ہے؟ ہمارا مقصد جو ہے اس کورس کو کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم نے فہم حاصل کرنا ہے، اپنی ذات کو جاننا ہے اور اپنے رب کو پہچاننا ہے. تصوف کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں، اس کے بارے میں ہم نے جاننا ہے. ہمارے اندر جو بے قراری اور بے چینی اور انگزائٹی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کو ہم نے پہچاننا ہے. یہ ہے نا ہمارے کورس کا مقصد. اس پہچان کو کرنے کے بعد ہماری جو سفر ہمارا شروع ہوگا، اس سفر کی منزل کیا ہے یہ بھی ہم نے طے کرنا. ٹھیک ہے، اس سفر کی منزل جو ہے وہ ہماری سیدہ کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے قدمین مبارک ہے.
ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی ذات کو پہچان لیا اور اپنی سوچ کو پہچان لیا۔ یہ ساری پہچان کے بعد اب ہم نے کہاں جانا ہے؟ اب ہم نے اپنی بیوی کے پاس جانا ہے۔ کیسے جانا ہے؟ پوری کی پوری تیاری کے بعد جانا ہے، اور اس تیاری کو کرتے ہوئے ہمیں 2 مہینے گزر چکے ہیں۔ ان 2 مہینوں میں ہماری ذات میں کیا تبدیلی آئی، ہماری سوچ میں کیا تبدیلی آئی، اس کا انالیسز ہم نے خود کرنا ہے۔ اور اس کا انالیسز کرنے کے لیے ہمیں کیا ضروری چیز چاہیے؟ ہمیں تنہائی چاہیے، ہمیں تھوڑا سا ٹائم اپنے آپ کو دینا ہے۔ اب یہ جو آپ لوگوں کا سوال ہے، یہ 4 لوگوں نے یہ جو سوال مجھے بھیجا ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو تنہائی کو جب ہم اختیار کرنا شروع کرتے ہیں، گوشہ نشینی جس کو ہم کہتے ہیں نا، ہم اختیار کرنا شروع کرتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ پھر دنیا کی ذمہ داریوں سے ہمارا دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم کیا کریں اور اس چیز میں توازن کیسے رکھا جائے؟ ایک یہ سوال ہے ہماری نوری سسٹر کی جانب سے۔ دوسرا یہ سوال ہے کہ جو اسلام چونکہ رحمانیت کا مذہب نہیں ہے اور دنیا ہی میں ہم نے اس کو رہنا ہے، تو پھر اس کو ہم بیلنس کیسے کریں؟ یعنی وہی بات ہے انہوں نے اپنے انداز میں کی۔ اور تیسری جو بات ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے جو اگر ہم نے تنہائی اختیار کرنی ہے تو اس کی وضاحت کریں کہ وہ کیسے ہم کر سکتے ہیں۔ یہ جو سوال نمبر 10 تھا، اس کی وضاحت کے لیے جو کہا گیا ہمیں کہ سوال نمبر 10 کی وضاحت کریں، جو رابعہ نے کہا کہ اللہ یکتا ہے اور تنہائی کو ہم کیسے اختیار کریں اس کو پانے کے لیے۔ اب ان 3 جو سوالات ہیں، ان تینوں سوالوں کو اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تنہائی جو ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تنہائی سے کیا مراد ہے۔ اب تنہائی اختیار کرنے کی بھی اگر ہم دیکھیں تو آگے پھر سٹیجز آ جاتی ہیں، آگے اس کے درجے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ اپنے خیال میں تنہا ہو جانا، خیال کی تنہائی، اور دوسری اس کی سٹیج جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی سٹیج میں ہم نے خیال میں تنہا ہونا ہے، اور دوسرا جو کرنے کا کام ہم نے کرنا ہے وہ مراقبہ کرنا ہے۔ مراقبے کے لیے کیا ہے کہ کوئی ٹائم فکس کرنا ہے جس میں ہم نے تنہا بیٹھ کے اور بہت یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جو سوچیں ہیں، اپنی جو ذات ہے اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے۔ اپنی آپ کو یعنی مراقبہ کرنے کا پورا ایک طریقہ ہے جو انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے۔ ابھی یہاں پر میں چھوٹا سا اس کا ایک آپ کو تعارف جو ہے، ایک آپ کو چھوٹا سا اس کی کچھ چند ٹپس بتاؤں گی تاکہ ابتدا کا جو مرحلہ ہے وہ آپ کرنا شروع کریں۔ پہلا کام تنہائی اختیار کرنے کا کیا ہے کہ اپنے خیال کی تنہائی۔ ہم اس کو سمجھیں گے کہ خیال کی تنہائی سے کیا مراد ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے مولانا رومی نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا، اگر ہم رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں، تارک دنیا ہو جاتے ہیں، دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے ساری ذمہ داریوں سے بھاگ کے ہم باہر نکل جاتے ہیں، جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، ویرانوں میں چلے جاتے ہیں، یا کہیں آستانوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو اسلام کا جو مزاج ہے وہ یہ نہیں ہے۔ اگرچہ ہمیں اپنے صوفیزم میں ایسے بہت سارے لوگوں کی مثالیں ملتی ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کی تنہائی اختیار کی، لیکن ان کا ایک اس کے پیچھے ان کی ایک اپنی لاجک، ایک اپنی سوچ تھی، ٹھیک ہے۔ تو عام اسلام تو سب کے لیے نا، اور خاص طور پہ جو اس کورس کا جو مقصد ہے وہ خواتین کی ٹریننگ ہے، ان خواتین کی ٹریننگ جن کے اندر یہ بے قراری، یہ انگزائٹی جو ہے انہیں پریشان کیے ہوئے ہے کہ ہم عورتیں ہم کیا کریں، ہم کہاں سے اپنی روح کو سکون دیں، ہم کہاں سے اپنے رب کو تلاش کریں۔ نہ ہم آستانوں پہ جا سکتی ہیں، نہ ہم مزاروں پہ جا سکتی ہیں، نہ ہم بزرگان دین کی اس طرح سے صحبت اختیار کر سکتی ہیں، تو ہم کیا کریں۔ تو اس کورس کا مقصد بنیادی طور پہ جو ہے، جو فوکس ہے، یہ ان خواتین کی رہنمائی کرنا ہے کہ وہ خواتین کیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے، اپنی ذات کو پہچاننا ضروری ہے، اور پھر اس کے اندر ہم نے کیسے سروائیو کرنا ہے اس کو ہم نے پہچاننا ہے۔ آج ہم اس چیز کو سمجھیں گے کہ دنیا کی مثال جو مولانا روم نے دی، وہ انہوں نے ایک کشتی کے ذریعے دی کہ جیسے پانی ہے، پانی کے اندر ایک کشتی ہے، کشتی کو چلنے کے لیے پانی ضروری ہے،
ٹھیک ہے نا، ایک بہت بڑا کھڈ ہے اور ہم نے اس پار جانا ہے، تو ہمارے پاس کشتی بھی موجود ہے، تو ہم اس کھڈ میں سے نہ اتر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بے حد گہرائی ہے، نہیں جا سکتے. اب اس میں پانی موجود ہونا ضروری ہے، پانی ہوگا تو ہم اپنی کشتی اس پانی میں ڈالیں گے اور مزے سے چلاتے ہوئے ہم اس پار نکل جائیں گے. لیکن پانی نہیں ہوگا تو ہم پار نہیں لگ سکتے. بالکل مومن کی مثال یہی ہے کہ دنیا کے ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بنانا ہے، ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو پانا ہے. اب کیا ہے کہ اب پانی جو ہے وہ ضروری ہو گیا اس کشتی کے لیے، لیکن اگر یہی پانی اس کشتی کے اندر آ جائے تو کیا ہوگا؟ کشتی میں شگاف پڑ جائے تو کشتی تو ڈوب جاتی ہے، سارے مسافر ڈوب جائیں. ٹھیک ہے، اب کرنے کا کام مومن کا یہ ہے کہ وہ اس پانی کو اس کشتی میں نہیں آنے دے گا. کشتی اس کا دل ہے، ٹھیک ہے، اور پانی جو ہے وہ یہ دنیا ہے. اب اس دنیا کی محبت کو دل کے اندر نہیں آنے دے گا. یہ کام ہے اور یہ سٹرگل ہے اور یہی جنگ ہے، اور بے حد مشکل جنگ ہے، بے حد مشکل جنگ ہے. یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ دل سے دنیا کو نکال دینا، لیکن بلیو کریں اس کے لیے بہت 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 محنت درکار ہے. اس کے لیے بہت انرجی، بہت اسپرچول انرجی چاہیے، اس کے لیے بہت نیک لوگوں کا ساتھ چاہیے، اس کے لیے بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے نا ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، تو آپ نے کیا کہا تھا کہ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں. کہ وہ جو جہاد ہے نا وہ تو فار ٹائم بینگ ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے وہ ہوتا ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. فتح ہو گئی تو ہو گئی، یہ تو آخری سانس تک کی لڑائی ہے، آخری سانس تک کی لڑائی. اور پانی اچھل اچھل کے، دنیا کی محبت اچھل اچھل کے اندر آتی ہے. اور آج کے دور میں تو اور بھی مشکل ہے. پہلے تو ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں رہتی تھی، ایک ہاؤس وائف جو تھی اس کے لیے بہت آسانیاں تھی. آج تو اس کے ہاتھوں میں یہ جو ایک ڈیوائس آ گئی ہے، پوری دنیا اس کے لیے کھل گئی ہے. اس کے شوق، اس کے جذبے، اس کے کیا کہنا چاہیے، دنیا کے لیے اس کی محبت، یہ سب کچھ بہت 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 زیادہ کیا کہنا چاہیے مشکل سے مشکل ہو گیا انسان کے لیے، اور اسپیشلی خواتین کے لیے. تو اس محبت کو دل کے اندر نہیں آنے دینا. دنیا میں ہی رہنا ہے، سارے کام کرنے ہیں دنیا کے، ساری ذمہ داریاں ہم نے نبھانی ہے، لیکن محبت نہیں آنے دینی. اس کی بڑی خوبصورت ایک مثال جو ہے وہ میں آپ کو دوں گی کہ ایک عورت جب جوان ہوتی ہے تو اس کے مخصوص ایام شروع ہوتے ہیں، اس کے پیریڈس کے ایام میں. تو اب کیا ہے کہ یہ جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ گندگی ہے. قرآن نے بھی کہا ہے کہ یہ گندگی، اس گندگی سے اسے گزرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی میں اس کی بقا ہے. اگر یہ نہیں ہوں گے تو وہ ماں نہیں بن سکے گی، اور اس کی بقا تو ماں بننا ہے نا. اگر ایک عورت ماں نہیں بن سکتی تو مجھے بتائیں اس کی اس معاشرے میں کیا زندگی ہے؟ تو اس کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے اتنی پریشانی کی بات ہے کہ اتنی ایج ہو گئی ہے، یہ سسٹم اس کا چالو نہیں ہو رہا، تو ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، یہ کیوں irregularity ہے، یہ کیوں نہیں ہو رہا کام. یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، گندگی ہے، نفاس ہے، کراہت ہے، ان دنوں میں آپ یعنی عبادت بھی نہیں کر پاتے ہو، لیکن اس کی بڑی حفاظت ہے. اور یہ سسٹم چالو رہنا ایک عورت کی بقا کے لیے لازم ہے. بالکل اسی طرح اس دنیا کا سب کچھ، دنیا کو ہم کہتے ہیں نا یہ اس میں بہت گندگی ہے، یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت بری ہے، لیکن اس کے اندر ہی ہم نے رہنا ہے. اس کو اسی طرح ہم نے کراہت کے ساتھ برداشت کرنا ہے جیسے ہم ان ایام کی گندگی کو کراہت کے ساتھ برداشت کرتے ہیں. کراہت کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ ہم ان دنوں میں سے گزرتے ہیں نا، بڑی احتیاطیں بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ سسٹم نہ خراب ہو جائے، مسائل نہ بڑھ جائیں. تو اس چیز میں سے ہم نے گزرنا بھی ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، لیکن کراہت کے ساتھ. بالکل اسی طرح
بالकुल इसी तरह दुनिया में से भी हमने ऐसे ही गुजरना है। गोशानशीनी का ये मतलब कतई नहीं है कि ये इस दुनिया को हम त्याग दें। सब कुछ करना है इस दुनिया में, लेकिन कराहत के साथ, मोहब्बत के साथ नहीं। मोहब्बत नहीं आए, गाफल ना हो जाए हम अपने रब से। रब की याद हर वक्त दिल में हो। वो जो हम लोग ज़िक्र ख़फ़ी करते हैं, अपने कल्ब को अल्लाह अल्लाह सिखाते हैं, उसका भी मकसद यही होता है ना कि कल्ब जो है वो लम्हे भर के लिए भी गाफिल ना हो जाए। हम अल्लाह वालों की जब ज़िंदगियों को पढ़ते हैं, उनकी हयात मुबारका को हम पढ़ते हैं, तो उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में कारोबार भी किए, काम भी किए। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ही की मिसाल है ना, कि एक दफ़ा वो बैठे हुए थे अपने मुरीदैन के दरमियान में, तो एक शख्स ने आके इतला दी कि आपका जो जहाज़ आ रहा था तिजारती माल वाला, वो डूब गया। इतला आई है वो समंदर में डूब के तबाह हो गया है। तो आप खामोश हुए और आपने आंखें बंद की और आपने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके साथी देख रहे थे उनको। अच्छा, थोड़ी देर के बाद एक और शख्स भागता हुआ आया। उसने कहा कि हज़रत वो इत्तला गलत थी, वो कोई और जहाज़ तबाह हुआ, आपका जहाज़ नहीं तबाह हुआ, आपका जहाज़ बख़ैरियत जो है वो लंगर अंदाज़ होने वाला है, वो पहुँच रहा है। तो फिर आपने आँखें बंद की, लम्हा भर को गौर किया और फिर कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो साथी वहाँ मौजूद थे, किसी ने कहा कि हज़रत नुकसान की खबर पे भी अल्हम्दुलिल्लाह और खुशी की खबर पे भी अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्या माजरा है? तो आपने फरमाया कि जब गम की खबर मिली तो मैंने अपने कल्ब पे गौर किया कि मेरा कल्ब जो है वो इस परेशानी की खबर सुन के अपने रब की याद से गाफिल तो नहीं हो गया। तो मैंने देखा कि वो रब की याद में था। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। और जब खुशी की खबर सुनी तो तब मैंने अपने कल्ब पे गौर किया। तो वो तब भी रब की याद में अल्लाह अल्लाह कर रहा था। तो फिर भी मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या है कि ये वो लोग थे कि जिन्होंने अपने दिल की कश्ती में पानी नहीं आने दिया। तो करने का काम नहीं है, समझने की बात यही है कि इस मोहब्बत को दिल के अंदर हमने दाखिल नहीं होने देना। जब तक ये मोहब्बत दिल में दाखिल नहीं होगी, हम बचे रहेंगे। और ये जो एक्सरसाइज़ है, ये जो करने का काम है, ये बहुत, बहुत, बहुत टाइम लगता है, इस पे एफ़र्ट लगती है, कोशिश लगती है और फिर नेक लोगों का साथ चाहिए। ठीक है ना? वो उस बात को याद कर लें कि अकेला मोमिन ऐसे ही है कि जैसे रिवर से बिछड़ी हुई एक भेड़, उसको भेड़िया जल्दी से उचक ले जाता। तो अगर एक अकेला शख्स कहे कि मैं सब कुछ कर लूँगा तो ऐसे नहीं है। कुछ ना कुछ नेक लोगों का साथ चाहिए होता है। जिनकी जिनकी संगत जो है वो हमारे ईमान को तक़वियत दिए रखती है। जब हमारी पॉज़िटिव वाइब्स जो है वो कमज़ोर होने लगती हैं, हमारा ऑरा जो है वो कमज़ोर होने लगता है, तो हम उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो फिर हमारी एनर्जी, पॉज़िटिव एनर्जी जो है वो बहाल हो जाती है। तो इसके लिए एफ़र्ट करनी, इसके लिए स्ट्रगल करनी, इसके लिए काम करना। देखिए, पहली बात, पहला कदम तो हमने उठाना है ना, नियत हमने करनी है, अपनी सोच को सही रुख हमने देना है। फिर जो बस आप ये सोचें कि कश्ती में छोटा-सा सुराख है और हम डिब्बा पकड़ के बैठे हुए हैं और हम धीरे-धीरे ऐसा होगा कि पानी निकाल-निकाल के हम इतना थक जाएँगे कि हम कहेंगे किसी न किसी तरीके से इस सुराख को हम बंद कर। तो जिस दिन वो सुराख बंद हो गया, उस दिन समझ लें कि हमारा नफ्स हमारे कंट्रोल में है। ये एक एक्सरसाइज़ है करने की, इसमें किसको कितना टाइम लगता है, सबकी अपनी-अपनी कैपेसिटी है, मैं इसके बारे में क्या कह सकती हूँ। और दूसरी बात फिर आ जाती है, ये तो आ गई ख़्याल की तन्हाई कि इस तरह से ये ख़्याल की रहबानियत है, सोच की, सोच बदल जाएगी जब, तो फिर क्या है कि फिर हमारे जीने का अंदाज़ यकसर बदल जाएगा। सब कुछ ऐसे ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन हम बदल जाएँगे, ठीक है? और दूसरी जो बात आ जाती है, वो आ जाती है कि मुराक़बा करना, जो अगर हम इस चीज़ को देखें कि मुराक़बा क्या चीज़ है? मुराक़बे में ये कि आप समझें कि आप यकसू हो जाते हैं, बिल्कुल पूरी दुनिया से आप कट जाते हैं। और इसी की एक मिसाल, खूबसूरत मिसाल जो है वो नमाज़ है। जब आप देखिए नमाज़ कहा गया ना कि जब कोई शख्स नमाज़ पढ़ रहा है तो उसके करीब शोर ना करो, ऊँचा ना बोलो, कहा गया है ना? और जो नमाज़ पढ़ रहा है उसको भी ये कहा गया है कि तुम ये प्रोटोकॉल्स हैं नमाज़ के, नमाज़ से पहले तुमने कह दिया कि मैं यकसू हो गया और फिर उसको नहीं पता जो भी काम हो रहा है, बातें हो रही हैं, पास बैठे लोग हँस रहे हैं, बोल रहे हैं, उसकी बला से।
وہ یکسو ہوتا ہے اپنے رب کی طرف، وہ سب سے غافل ہو کے صرف اور صرف اپنے رب کی یاد میں ہوتا ہے۔ ایک تو خوبصورت مراقبہ جو ہے اس اسلام قبول کرنے کے بعد ہی آپ کے اوپر 5 ٹائم فرض کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس میں نے آپ سے ایک ٹپ بتائی تھی کہ اگر آپ 5 نمازیں اتنی یکسوئی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ ابھی ابتدا میں نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی ایک نماز ایسی رکھ لیں جس میں محنت شروع کر دیں، جس میں تنہائی ہو اور یکسوئی ہو اور خشوع و خضوع ہو اور مراقبے کی کیفیت ہو، اور پھر اس کے علاوہ ایک ٹائم سونے سے پہلے پورے دن کا ایسا رکھیں جس میں بیٹھ کے غور و فکر کرنا، سوچنا سمجھنا، بیٹھ کے کہ میں بیٹھا ہوں اور پورا دن میں نے کیسا گزارا، کون کون سی میرے سے مسٹیک ہوئی اور کون کون سے میں نے اچھے کام کیے، جو میں نے ٹارگٹ اپنے رکھے تھے، جو میں نے اپنے ٹارگٹ بنائے تھے ان کو میں نے کہاں کہاں ہٹ کیا، اور اگر ہٹ کیا ہے تو آئندہ میں نے اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا اپنا سیلف چیک کا ٹائم رکھیں، اور یہ جب ہم رکھنا شروع کریں گے تو بلیو کریں، اگر کچھ لوگ لکھنے میں کرتے ہیں، کچھ لوگ ویسے ہی خیال میں ان کی اچھی پریکٹس ہوتی ہے خیال میں کر لیتے ہیں، تو اگر آپ لکھنے میں کریں گے تو آپ دیکھیں گے 2-3 پیجز بھر جاتے ہیں شروع میں، اور پھر دھیرے 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 کوئی ایک ایسی بڑی سی غلطی ہوتی ہے جو آپ سے سدھر نہیں پا رہی ہوتی، باقی پہ آپ کچھ عرصے میں اوور کم کر لیتے ہیں۔ تو مطلب کہ یہ کرنے کے کام ہے، جو ہم جب کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری مدد ضرور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اس رستے پہ چلنا ہمارے لیے آسان کر دے اور اپنے دین کا فہم جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، میری بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے، اور آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ کریم ہمیں استقامت کے ساتھ اس رستے پہ جمائے رکھے۔ اس رستے پہ استقامت بے حد ضروری ہے کیونکہ یہ دین کے فہم کا رستہ ہے، اور جب شیطان جو ہے نا وہ اس کو عبادات سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، جب کوئی شخص عبادت کرتا ہے تو وہ تو بلکہ اس کا اور مددگار ہو جاتا ہے کہ اور عبادت کرو، اس کے اندر اور خوشی ڈالتا ہے عبادت کی، اور تکبر اور ریا کے ذریعے پھر جو ہے نا وہ اس کے آگے کیلے کا چھلکا پھینکتا ہے کہ وہ خوب پہلے نفس پھولتا ہے عبادت کر کے اور پھر وہ ریا میں آ کے اپنی عبادتیں ضائع کرتا ہے۔ تو جو دین کو سمجھنا اور اللہ کے قرب کو پانے کی جب کوئی کوشش کرتا ہے اور قدم اٹھا لیتا ہے تو پھر شیطان جو ہے نا کہتے ہیں کہ اس کی فورسز، وہ اپنی فورسز اس کی بڑھا دی جاتی ہیں، ان کا جو سرغنہ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر بہت سارے اپنی ٹیم کے اور لوگ مسلط کر دیتا ہے، وہ ایک کی بجائے جو ہے وہ متعدد شیاطین اس کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ گمراہ کرنے کی اور وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ دین کو سیکھنے کا سمجھنے کا کام شروع کریں تو جو مسنون دعائیں ہیں، جو مسنون دعائیں آپ کو، جن لوگوں کو میں نے، جو لوگ تو پہلے سے پڑھ رہے ہیں صبح شام کے اذکار اور ہر نماز کے بعد کی جو مسنون دعائیں شیاطین سے بچنے کی، جو پہلے سے پڑھ رہے ہیں، جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ پڑھتے رہیں، جن لوگوں کو میں نے بتائی ہیں وہ بھی اس کو اپنی ساری زندگی ہی اس کو پڑھنا ہے، اس کو اپنے عمل میں رکھیں، اور جو لوگ ابھی نہیں پڑھ رہے وہ مجھے میسج کریں، میں پھر انشاءاللہ ان کو بتا دوں گی کہ مطلب ہم نے اپنے دفاع کا جو سسٹم ہے اس کو ہم نے اسٹرانگ کرنا ہے، اپنے اورے کو اسٹرانگ کرنا ہے، اور شیطان سے اللہ کی بہت زیادہ پناہ مانگنی ہے کیونکہ اب شیطان آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ 2 مہینے گزر گئے ہیں، جن لوگوں نے اس قافلے سے نکلنا تھا وہ نکل چکے ہیں، اور بڑی امید ہے انشاءاللہ جو لوگ رہ گئے ہیں وہ آخر دم تک ہمارے ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ اپنی منزل تک پہنچنے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔